الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے تعلق باللہ بڑھانے کے ذرائع۔ گزشتہ درس کا موضوع تھا تعلق باللہ کی حقیقت۔ آج انشاءاللہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قرآن و سنت میں اللہ کے ساتھ اس تعلق کو بڑھانے کے لیے کیا رہنمائی موجود ہے اور وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن سے اللہ کے ساتھ یہ تعلق مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ آج ان میں سے جن چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر آئے گا اس میں سب سے پہلے معرفت الہی اور اللہ کے لیے اخلاص ہے، اس کے بعد قرآن و سنت کا علم اور نماز، ذکر اور دعا، ان چیزوں کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ گزشتہ جو درس ہوا تھا اس کا ایک مختصر خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیجئے تاکہ موضوع کے ساتھ ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ تعلق باللہ کی حقیقت کے تحت یہ گزارش کی گئی تھی کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے، اور اس ایمان کی روح اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر شے سے جو ہمارا تعلق ہو اور ہر چیز کی جو محبت ہو وہ اللہ سے تعلق اور اللہ کی محبت کے تابع ہو، اور تمام عبادات حتیٰ کہ دوستی اور دشمنی اور دینا اور روکنا اور زندگی اور موت سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی جائے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اللہ کے ساتھ اس نوعیت کا جب انسان کا تعلق ہو تو اب اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اخلاص۔ جیسی اللہ کی معرفت ہوگی، جیسا اللہ کے بارے میں کسی آدمی کا تصور ہوگا، ویسا ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ مثلا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں
جن کا تصور اور نظریہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے اس کے بعد چھوڑ دیا، اس سے لا تعلق ہو گیا، اب انسان جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی منمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی ہدایت نہیں لے رہا ہے، بلکہ خود اپنی عقل اور اپنی فہم اور دنیا کے جو بھی ذرائع ہیں ان سے وہ اپنے راستے کا تعین کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ ایک انسان کو اللہ سے کسی تعلق کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں رہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے اس نے کوئی ہدایت ہمیں دی ہے، ہم اس کے خلیفہ اور نائب ہیں، اس کے بندے اور غلام ہیں، اور آخرت میں اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، اس کا بھی کوئی تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس عقیدے کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ کسی تعلق کو جوڑنے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح مشرکانہ عقائد میں یہ ہے کہ ایک اللہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، تو کبھی ایک کی سیوا میں لگے رہتے ہیں، کبھی دوسرے کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ایک اللہ کو راضی کرنے کا کوئی تصور ان کے ہاں بھی نہیں پایا جاتا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں تصور صحیح ہونا چاہیے کہ اس اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو اور پھر اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا ہمیں علم ہو۔ کہ اسلام اور کفر کے درمیان دراصل فرق ہی علم اور جہالت کا ہے۔ کفر سراسر جہالت ہے اور اسلام سراسر جو ہے وہ علم ہے۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ان کا علم حاصل ہونا اور اس کو پہچاننا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پہ اپنی صفات کا بڑی جامعیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثلا یہ سورہ حشر کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اکیلا معبود ہے، بندوں کو صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، آقا بھی ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی ہے، اور اس پوری کائنات کی نگرانی اور نگہبانی اور حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت گری کرنے والا، اور تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ ہر چیز خواہ آسمانوں میں ہو زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات دراصل بے حد و حساب ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، جو کوئی ان کا احصاء کر لے، احصاء سے مراد یہ ہے کہ ان کو زبانی یاد بھی کر لے، ان کے معنی اور مفہوم کی معرفت بھی اسے حاصل ہو، اور پھر ان معنی کے لحاظ سے اس رب کے ساتھ اس کا تعلق بھی، اگر اس کو آقا اور مالک مانتا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرے، اس کو معبود مانتا ہے اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرے، اس کے لیے یہ مانتا ہے کہ وہ آخرت میں مجھ سے حساب لے گا تو زندگی اس سے ڈرتے ہوئے بسر کرے، اور ہمیشہ آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کے اندر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کی اسے معرفت حاصل ہو اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو۔ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اور وہ ہر شے کا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کا، ہماری فریادوں کا سننے والا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی دعاؤں میں پکاریں، اسے بلائیں، اسے حاجت روا اور مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک سمجھیں،
اور سب کچھ اسی سے مانگیں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے خوف رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوگا اور اس طریقے سے ہم اپنے رب کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد جو اولین چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہو۔ دیکھیے اخلاص کا قرآن مجید کے اندر جا بجا حکم دیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں پوری یکسوئی کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی اطاعت مطلوب ہے، ایسی بندگی اور غلامی مطلوب ہے کہ جس میں کسی قسم کی ریاکاری اور شرکت کا شائبہ تک نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ کسی عمل میں اللہ کے سوا کسی اور کو کسی حیثیت سے بھی شریک کر لے گا تو وہ پورے کا پورا عمل اسی شریک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کو وہ عمل چاہیے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں اور ارادوں پہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور فرشتے ایک آدمی کے نامہ اعمال کو پیش کریں گے اور اس کے اندر اس کی بہت ساری نیکیاں لکھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان اعمال کو چھوڑ دو اور وہ دوسرے اعمال ہیں ان کو لے لو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہمارے رب تیری ذات کی قسم، ہم نے وہی لکھا تھا جو اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے علم ہے، تم لوگوں نے وہی لکھا ہے، لیکن یہ تم نے وہ لکھا جو اس نے کیا ہے، میں اس کے ساتھ جو معاملہ کروں گا وہ اس کی نیت کی بنیاد پہ کروں گا کہ اس نے کس نیت سے یہ عمل کیا تھا۔ تو دیکھیے رب کی معرفت یہ ہے کہ ہم اس رب کو اس طرح پہچانیں اور جانیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس عمل کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھا گا قیامت کے دن، بلکہ اس عمل کے پیچھے جو نیت پوشیدہ ہے اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ مجھے جزا اور سزا دے گا۔ یہی بات ہے جس کو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا جب ان کے درمیان اختلاف ہوا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اعمال کی صرف ظاہری شکلوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ دونوں نے قربانی کی، ظاہری شکل دونوں کی ایک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب جس کی قربانی رد کر دی گئی وہ اپنے بھائی سے لڑتا ہے، وہ اس کے اوپر الزام تراشیاں کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے بڑی پتے کی بات کہی، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر تیرے دل میں تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے لیے اخلاص نہیں ہے تو اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرو، میرے قتل کے در پہ کس لیے؟ لیکن اس اللہ کے بندے نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا جس عمل کے پیچھے خلوص نیت ہوگا۔ اگر خلوص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، کوئی اور مقصد، ریاکاری، شہرت، تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، بلکہ الٹا وہ وبال بن جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم دین کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے یہ علم تیرے بندوں تک پہنچایا، لوگوں کو قرآن پڑھایا، سکھایا، آواز کیے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، زبردست مقرر ہے، زبردست مدرس ہے۔ وہ واہ واہ دنیا کے اندر ہو گئی، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک سخی شخص کو بلایا جائے گا، اور اسی طرح علی ھذا القیاس مجاہد کو، اور فرمایا کہ ان کا عمل چونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو بظاہر اتنے بڑے بڑے نیک عمل، لیکن یہ ہے کہ ان کی نیتیں درست نہیں تھی، ان کے اندر خلوص نہیں تھا، اس لیے یہ اعمال تباہ و برباد ہو گئے، راکھ کا ڈھیر ثابت ہوئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر خلوص ہو، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا اپنا دین خالص رکھ، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈھیروں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے
کوئی معمولی سا عمل بھی ہو تو وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور قبولیت کے لیے لازمی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، سن لو کہ اللہ تبارک و تعالی اسی اطاعت کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کے لیے ہو۔ کسی بھی نوعیت کی عبادت ہو، جب تک اس کے اندر خلوص نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھے گا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے عمل اور اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ تو بھائی اور بزرگوں، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ کے لیے خلوص ہے، کہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا مطلوب ہو اور صرف مقصد یہ ہو کہ میرا رب اس عمل کے ذریعے سے مجھ سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن اس کے نتیجے میں مجھے اس کی طرف سے بہترین جزا ملے اور جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیا جائے۔ تو ہر عمل میں اسی فکر کو اپنے سامنے رکھیے کہ میرا یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دوسری چیز جو ہے وہ مقصود نہ ہو۔ اخلاص کے بعد جو اہم چیز ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اور علم ہی دراصل وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور نیتوں کے اندر خلوص بھی پیدا ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ صاحب علم لوگ، علماء، جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہیں سب سے زیادہ اللہ کی ذات و صفات کا علم ہوتا ہے، انہیں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کا علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں، تو پھر اس اللہ کے حقوق بھی پہچانتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس لیے کہ تقویٰ اور خوف خدا ہی تو دراصل ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے، اور اسی کے ذریعے سے تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس تقویٰ اور خوف خدا کے ذریعے سے ہی بندہ اللہ کی منع کی چیزوں سے بچتا ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے در حقیقت صاحب علم لوگ ہیں، علماء ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا جو علم ہمارے لیے لازم کیا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے علم کا حصول فرض کر دیا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے یہ بات معلوم ہو کہ میرے رب کی ذات، اس کی صفات کیا ہیں، میری حیثیت کیا ہے، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، میری اس کائنات کے اندر ذمہ داریاں کیا ہیں، اللہ نے میرے لیے کن چیزوں کو حلال کیا ہے، کن چیزوں کو حرام کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم ہر بندے کو خود ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی عالم، فاضل، علامہ بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، لیکن جو دین کا بنیادی علم ہے وہ ہر آدمی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایک بات تو میں پوچھنے کے لیے مولوی کے پاس نہیں جا سکتا نا۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا بنیادی ضروری علم حاصل کرے۔ یعنی خیر القرون میں دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حج کرنے کے بعد حلاق کے سامنے، باربر کے سامنے جا کر بیٹھے بال کٹوانے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اس باربر سے میں نے دین کے 8 مسئلے سیکھے۔ سبحان اللہ، وقت کے اتنے بڑے امام اور ایک باربر کے سامنے بال کٹوانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 8 مسئلے وہ اس باربر سے سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں کوئی شخص کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو لیکن بنیادی طور پر وہ دین کے علم سے جو ہے وہ واقف ہوتا تھا۔
آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں تو لوگ ڈگریاں لیے ہوئے پھر رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی اور بڑی بڑی جامعات کے، لیکن دین کی بنیادی ابجد سے بھی ناواقف ہیں، دین کے بنیادی ابتدائی مسائل سے بھی ناواقف ہیں، اور قرآن کی 4 آیتوں کا ترجمہ تک ان کو نہیں آتا۔ تو اس کو آپ علم تھوڑا ہی کہیں گے، یہ تو میری جہالت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو دین کا بنیادی علم ہے، قرآن و سنت کا بنیادی علم، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی جب اس کلام سے ہی ہم ناواقف ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے عرش عظیم اور لوح محفوظ سے نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ خیر القرون کے لوگوں کا، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا تعلق کس نوعیت کا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام اس قرآن مجید کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور دراصل قرآن کا کیا مطلب ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ اور صحابہ کے ہاں بعض ایسے تھے جو روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ آج جب ہم پڑھتے ہیں تو کیلکولیشن کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ روایات غلط تو نہیں ہیں، یہ درست روایات ہیں۔ دراصل کسی چیز کے ساتھ جب انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے، اور وہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ کام اس کے لیے بڑا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کلام الہی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ بعض صحابہ کرام 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض ہفتے میں ختم کرتے تھے، بعض 10 دن میں ختم کرتے تھے، بعض مہینے میں ختم کرتے تھے۔ اور یہ جو 10 دن اور مہینے میں ختم کرنے والے تھے، یہ دراصل قرآنی آیات کے اوپر غور و تدبر کرتے تھے، ان کا فہم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ جو کم دنوں کے اندر قرآن ختم کرنے والے تھے، یہ زیادہ تر جو فضیلت والے دن ہیں، مثلا رمضان کا مہینہ تھا، یا فضیلت والے دن جیسے ذی الحج کے دن ہیں، جیسے محرم کے دن ہیں، تو ان فضیلت والے دنوں میں، یا جمعہ کا دن تھا، تو وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ ہم کتنا کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، کتنا اس کی آیات کے اندر غور و تدبر کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ سورہ بقرہ انہوں نے 8 سال کے اندر مکمل کی، یعنی یہ غور و تدبر کے ذریعے سے ان آیات کا فہم حاصل کرتے تھے۔ چند آیات پڑھتے تھے، ان کو حفظ کرتے تھے، ان کے اندر جو بھی علوم ہوتے تھے ان سب کو سیکھتے تھے، ان کے مطابق عمل کرتے تھے اور پھر آگے چلتے تھے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھے، اس کی آیات میں غور و تدبر کرے اور اس کا فہم حاصل کرے، تو جب وہ قرآن ختم کرے گا، خواہ وہ ختم کرنے میں اسے 30 سال کیوں نہ لگ جائیں، لیکن جب وہ قرآن ختم کرے گا تو وہ قرآن کے سانچے میں ڈلا ہوا انسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا عکس ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور وہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویریں تھیں، وہ قرآن کے سانچے کے اندر ڈلے ہوئے انسان تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کی آیات میں غور و تدبر کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بدلنا، یہ ہے وہ ذریعہ جس ذریعے سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ نماز کا ذکر آگے آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! قرآن کی تلاوت کرنے والا آدمی اپنی زبان سے اللہ کے کلمات ادا کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات ہیں جو اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب بیان کیے ہیں، ان میں آدمی باوضو ہو، اچھے طریقے سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، دوزانو ہو کر بیٹھے، اور اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور قرآنی آیات کے اوپر غور و تدبر کرے۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، تو میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا، کیا اے میرے رب، تیرے بندے کس چیز کے ذریعے سے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے کلام کے ذریعے سے،
قرآن مجید کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم رہنمائی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ۔ قرآن مجید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان ھذا القرآن ترفعوا بید اللہ وترفعوا بایدیکم فتمسکوا بہ لن تضلوا ولا تخلقوا ابدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو نہ کبھی گمراہ ہوگے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ جن لوگوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی سے بھی بچا لیا اور ہلاکت سے بھی بچا لیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ عرب کے بدو، وہ قاتل اور وہ زانی اور وہ شرابی اور دنیا کی تمام برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو قرآن کی نعمت سے نوازا اور انہوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ سے جڑ گئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی قرآن مجید فرقان حمید۔ اس رسی کو جب انہوں نے تھام لیا اور اس کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق قائم کر لیا، تو آپ دیکھیے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ دنیا کے رہبر اور رہنما اور امام اور پیشوا بن گئے، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دی۔ بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ امام ترمذی اور دارمی نے ایک حدیث بیان کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، ایمان مضبوط ہوگا اس کے ذریعے سے، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کے ذریعے سے، حلال و حرام کی پہچان آئے گی تو اس کے ذریعے سے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اس کے ذریعے سے، اور فتنوں سے نجات ملے گی تو اس کے ذریعے سے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے بڑے فتنے اور کب ہوں گے؟ اب تو شاید اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، اور صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ ایسے فتنے جو ہے وہ دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ان فتنوں سے نجات کے لیے راہ راست کیا ہے، اس کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، فتنے کس کس انداز سے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، کیسے انسان کو کفر کی طرف اور دنیا کی طرف اور خواہشات نفس کی طرف کھینچتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف انسان کے لیے رہنمائی کرتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم۔ جیسے ہم روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فتنوں سے نجات مل سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس متکبر نے اس کو چھوڑا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے ہدایت تلاش کی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ مضبوط رسی ہے، اس میں نصیحت اور حکمت ہے، اور یہ سیدھی راہ ہے۔ تو سیدھی راہ کے لیے ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دے دیا کہ اس کے ذریعے سے سیدھی راہ تلاش کرو، اس کے ذریعے سے صراط مستقیم تلاش کرو، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ قرآن کے ساتھ سنت کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو زندگی ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات عالیہ ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ دیکھیے خیر القرون کے لوگوں نے ان چیزوں کے حصول کے لیے کتنی محنتیں کی۔ ایک واقعہ ملتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ سنی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، اور انہیں اس حدیث کے بارے میں کچھ اشتباہ ہو گیا، کوئی چیز اس میں سے بھول گئے، اور ان کے وہ دوسرے ساتھی جن کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی وہ مصر میں تھے اس وقت۔
انہوں نے مدینے سے مصر کا سفر کیا اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ فلاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں کو سنائی تھی، میں اس میں سے کچھ بھول گیا ہوں، ذرا وہ حدیث سنا، اور وہ حدیث سننے کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، مدینے سے مصر کا سفر، اور ایک صحابی رسول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر میزبان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ جس طریقے سے ایک ایک حدیث کے حصول کے لیے اتنے سفر کرتے تھے، اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے، اللہ نے آج ہم کمزور انسانوں کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کر دی۔ احادیث کی کتابیں محدثین نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو تیار کر کے ان احادیث کے ترجمے، ان کی تشریحات اور ان کی ساری شرح و بسط کے ساتھ کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ ہم وہ کتابیں خرید کر پڑھ نہیں سکتے، اتنے معذور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جو اہمیت ہے اور اس علم کے حصول کی جو اہمیت ہے، اس سے ہم بے بہرہ ہیں، گمراہیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، لیکن اس سرمایہ کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جن کی ناقدری ہم کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کریں گے کہ یا رب، یہ میری قوم ہے جن کو میں قرآن جیسی نعمت دے کر آیا تھا، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا، تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ قرآن و سنت کا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کے بعد جب ہم عمل کی طرف آئیں گے تو جیسا میں نے بارہا آپ سے عرض کیا کہ عمل میں سب سے اولین اہمیت جس چیز کی ہے وہ 5 وقت کی نماز۔ پھر نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد روزانہ ہمارا رب ہمیں پکارتا اور بلاتا ہے، لیکن اس نماز کے ذریعے سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا جو نماز عادت کے طور پر صرف خانہ پوری کے طور پر پڑھی جائے، بلکہ نماز کی روح کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو تعلق نماز کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اس حقیقت تک پہنچ پائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے اس نماز کے ذریعے سے تعلق مضبوط ہوگا، بڑھتا جائے گا اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نماز تو ہے ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا۔ اور حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا صلى يناجي ربه، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اب جب بندہ اس نماز کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کی یہ نماز ویسی ہو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز صرف یہ نہ ہو کہ میں کھڑا ہوا اور جلدی جلدی سے جو ہے جو کچھ جانتا ہوں اسے پڑھ کر ایک رٹا رٹایا سبق ہو اور بس رکوع اور سجود کر کے رکعت کی تعداد پوری کر کے میں سمجھوں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ نہیں، آپ نماز کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں احکم الحاکمین رب العالمین کے حضور، وقوموا للہ قانتین، اس رب کے سامنے وفادار غلاموں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ ذرا غور کیجیے، سب سے پہلے ہم رب کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر قسم کی بڑائی کا دل اور دماغ سے خیال نکال کے اللہ کو سب سے بڑا مان لیں۔ جب وہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اسی کا قانون ہوگا، اسی کا حکم چلے گا، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، تو اب بندگی اور غلامی اور وفاداری میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس وفاداری کی علامت یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جیسا کہ تم اس رب کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا نماز کے اندر پورا یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، میری نگہبانی کر رہا ہے، میں اس کے سامنے، میں اس کے حضور کھڑا ہوں؟
اس تصور کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہوگی پھر جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر وہ رب کی ساری نافرمانیوں سے ہمیں بچائے گی، پھر وہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہمیں دکھائے گی۔ پھر اس نماز کے ذریعے سے آپ دیکھیں بندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہا ہے، جیسا میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی نا کہ بندہ اپنے رب سے مخاطب ہے، ہم کلام ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے۔ ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، مکالمہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھا، سبحانک اللہم وبحمدک، اے میرے اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تیرے اندر کوئی نقص نہیں، تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں۔ سبحان اللہ، اس کی تعریف کیے جا رہا ہے، یہ غلام ہاتھ باندھے اس رب کے سامنے کھڑا ہے، اور اس طرح مخاطب کے صیغے کے ساتھ اسے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تو پاک ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ پاک ہے، اسے کہہ رہا ہے تو پاک ہے۔ یہ تصور ہے کہ میرا رب بالکل میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ تو پورا مکالمہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے جواب میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آخر تک پوری سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، ایک ایک آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ تو بھائیو بزرگو، اگر ہم اس نماز کو سمجھ کر پڑھیں، اس نماز کی روح کو اپنے اندر جذب کر لیں، تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا اور ہمارا تعلق قائم ہوگا۔ اور نماز میں صرف اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے صرف فرائض ہی کافی نہیں ہے، البتہ اس فرائض کی اہمیت سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام، اور پھر نوافل میں بھی تہجد کا اہتمام، کہ وہ وقت جب لوگ گہری نیند کے خراٹے لے رہے ہوں، اس وقت بندہ کھڑا ہو جائے، جس رب کی اس نے معرفت حاصل کی ہے، اس کے لیے وہ مخلص ہو گیا ہے، اب اس کے حضور دست بستہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی کلام کی تلاوت کر رہا ہے، پھر اس کے سامنے جو ہے وہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اب رکوع اور سجدے کی حالت پہ آپ غور کیجئے، بندہ جب رکوع میں گیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، وہ کہتا ہے سبحان ربی، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، وہ اعلیٰ ہے، وہ برتر ہے، وہ بزرگی والا ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ میرا رب۔ اب کروڑوں انسان دنیا کے اندر، اربوں انسان نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا رب۔ یہ میرا رب کہنے کے اندر جو ہے ایک ایسی چاشنی ہے، ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہم جب اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اپنی اس نماز کی روح جس قدر مضبوط ہوگی، اسی قدر ہم اس کا احساس زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے کہ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اگر کہیں چھوٹے بچے ہوں اور ان کے والد یا والدہ کچھ عرصے کے لیے ان سے جدا ہو گئے ہیں، اب وہ اس اشتیاق میں ہوں کہ والد یا والدہ کب آئیں تو وہ ان سے ملاقات کریں۔ اب ماں اور باپ میں سے جو ان سے ملتا ہے یہ دوڑ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں، اور ایک کہتا ہے میرا ابو میری امی، اور دوسرا کہتا ہے میرا ابو اور میری امی، حالانکہ ان دونوں کے ابو بھی ہیں، دونوں کی امی بھی ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے ماں یا باپ کی گود میں آ کر جو ہے وہ کہتا ہے میرا ابو میری امی، اور باقی جو ہوتے ہیں ان کو دور ہٹاتا ہے، کہتا ہے دور ہٹ جاؤ، یہ میری امی ہے، یہ میرا ابو۔ کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت اسے ان والدین کے ساتھ اس قدر محبت اور انس ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سوا کسی اور کا ابو یا امی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے ابو اور میری امی ہے۔ یہ بندہ جب اپنے رب کے قدموں میں اپنی پیشانی کو رکھ لیتا ہے اور رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ رب اس پہ ایسی اپنے جو ہے لطافتیں اور ایسی عنایات اس پہ نازل کرتا ہے کہ وہ بندہ اس وقت جو ہے اپنے رب سے اس تعلق کا اظہار یوں کرتا ہے کہ سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، وہ تو میرا ہی رب ہے، مجھے ہی نوازتا ہے، مجھے ہی دیتا ہے، اور میں ہوں اس کا بندہ اور اس کا غلام۔ تو دراصل یہ نماز کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ روزانہ 5 وقت اگر ہم پورے احساس اور شعور اور ادراک کے ساتھ شعوری نماز ادا کریں
اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہوں، تو یہ نماز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس نماز کے ذریعے سے ہمیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اور دل کا سرور جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی ٹھان لیتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میری سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میرا بندہ میرا قرب فرض عبادتوں کے ذریعے سے حاصل کرے، اور اس کے بعد نوافل ہیں تو ان کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی فرائض کی پابندی کے بعد جب ہم نوافل کا اہتمام کریں اور اپنی اس روح کے ساتھ نماز کو ادا کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں۔ کون سے بندے سے؟ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان بندگی کہ پھر اس بندے کی ساری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ تعلق باللہ کی حقیقت کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بندے کی ساری زندگی اللہ کے حکم کی اطاعت میں گزرے اور مخلصانہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، تو جب یہ اطاعت بندہ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی اب اس بندے کا ہاتھ ہلے گا تو اللہ کی مرضی سے، اس کی آنکھ کچھ دیکھے گی تو اللہ کی مرضی سے، اس کے کان کچھ سنیں گے تو اللہ کی مرضی سے۔ یہ کیفیت بندے کو ان عبادات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم ان عبادات کی روح کو نہیں سمجھیں گے تو یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوگی۔ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے اور ساتھ میں فحاشی اور ریانی اور بے حیائی بھی، مسجد کے اندر نماز پڑھ کے گھر کے اندر آئیں گے اور ٹی وی کے اوپر ناچ گانے اور فحاشی اور ریانی اور بے حیائی دیکھتے رہیں گے، اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ تو اس میں قصور نماز کا تو نہیں ہے نا۔ میں وہ نماز پڑھوں جو نماز اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی اور منع کرتی ہے، میں نماز کے مقصد کو تو سمجھوں، تو اس نماز کے اندر جب یہ روح پیدا ہوگی تو وہ پھر وہ نماز میری گناہوں کی بخشش اور رب کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، وہی بندہ پھر جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جس طرح بندہ مومن کی جان لینے میں متردد ہوتا ہوں۔ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو تردد ہوتا ہے اس بندے کی جان لینے میں جس بندے نے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں، اس وجہ سے میں متردد ہوں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کیفیت بندے کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ ان عبادات کے مقاصد کو سمجھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قلبی لگاؤ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ بلال لوگوں کو جمع کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اس نماز کے ذریعے سے آپ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرتے تھے، اور جب آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہو، اس سے سرگوشیاں کر رہا ہو، اس سے باتیں کر رہا ہو، تو پھر اس کے ساتھ جو قرب حاصل ہوتا ہے گفتگو کے دوران، اس سے آدمی بہت جلدی جان چھڑانے کی کوشش تو نہیں کرے گا، وہ تو چاہے گا کہ یہ باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن ہمارا حال نماز کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نماز پڑھتے ہوئے گزر جاتی تھی، اس لیے کہ اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہیں، اس سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، اس کا قرب حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو جو لذت عبادت کی محسوس ہو رہی ہے، جو ایمان کی حلاوت ان کو مل رہی ہے، اس کی چاشنی کی وجہ سے وہ پوری راتیں کھڑے ہوتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور اللہ کے حضور رکوع اور سجود میں
تتجافا جنوبہم عن المضاجع، راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، میٹھی نیند، غفلت کی نیند نہیں پڑے رہتے، بلکہ راتوں کو اٹھ کر اس اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ ہے وہ نماز جس کے ذریعے سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، اور اگر اس نماز کو اپنی روح کے ساتھ ادا کریں تو یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ذکر کے معنی یاد کے ہیں، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کے بارے میں بڑی ایک جامع نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کبھی ہمیشہ تیری زبان تر رہے، کبھی اس کے ذکر سے تو غافل نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیوں غافل نہ ہو بندہ؟ اس لیے کہ جب وہ غافل ہو گیا تو شیطان اس کو جو ہے وہ ورغلائے گا، اکساہٹ پیدا کرے گا، اسے اللہ سے دور کرے گا۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل ہو جائے، نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے اور بھٹکا کر جہنم کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کبھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان سے اپنا آپ بلا دیا۔ آج آپ سن رہے ہیں نا، ہمارے ریڈیو اور ٹی وی اور ذرائع ابلاغ ہمیں ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ ایک انسان، اور انسان ہی نہیں مسلمان، ایسی فحشہ اور بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی معصوم بچی کے ساتھ 3 اور 5 اور 7 سال کی بچی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، تو کیا اس وقت اسے یہ یاد ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، آخرت میں مرنا ہے؟ یہ ساری باتیں وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تم سے اپنی حیثیت بلا دے گا، پھر تم جانوروں سے بدترین حرکتیں کرنے لگو گے۔ کوئی جانور ایسا کام نہیں کرتا جو جیسے انسان کر رہے ہیں۔ ان انسانوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ صرف جانور ہی نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ یہ انسانی شکل میں جانوروں سے بدترین ہے، یہ حیوانات اور چوپایوں سے بھی بدترین مخلوق ہے۔ تو بتائیے پھر ایسے انسانوں کے ساتھ آخرت میں کیا ہے شکل؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کا اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ اللہ کے ذکر میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے اذکار مسنونہ کا التزام کیجیے۔ جو لوگوں کے خود ساختہ اذکار اور اوراد اور وظائف ہیں ان کے پیچھے مت پڑیے۔ ذکر ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے جاگنے تک اور جاگنے سے سونے تک، دن اور رات کے اوقات میں، صبح شام، ہر وقت کے اذکار ہمیں سکھائے ہیں اور دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کو سیکھیے، پڑھیے، سمجھیے، اور ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ان اذکار مسنونہ کے اوپر عمل کیجیے۔ پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی اور اس کی خیر و برکت حاصل ہوگی اور سنت کے مطابق زندگی بسر ہوگی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات، قرآن کی یہی تعلیمات، اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اب اللہ کی یاد کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ نماز جس کا میں نے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی جس کا ذکر پچھلی دفعہ آیا تھا، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی بہترین صورت نماز ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا سیکھنا، سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب ذکر کی بہترین صورتیں ہیں۔ قرآن خود سراپا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دیے گئے اذکار مسنونہ۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر کس قدر بے اطمینانی اور بے چینی ہے۔
ایک آدمی لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اس کو سکون کی نیند نہیں آ رہی، اس کے لیے اسے جو ہے وہ نیند کی گولیاں لینی پڑتی. کیوں؟ یہ سب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ سے غفلت کا نتیجہ ہے. ورنہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کو یاد کرو گے تو تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو آتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے. صحابہ کرام کے پاس بنگلے نہیں تھے، کوٹھیاں نہیں تھی، اعلیٰ قسم کے لباس نہیں تھے، بلکہ سطر پوشی کے لیے بھی بعض کے پاس جو ہے وہ لباس نہیں ہوتا تھا، لیکن سکون ان کو نصیب تھا، اطمینان ان کو نصیب تھا. اس حالت میں بھی وہ اپنے رب سے راضی اور خوش تھے اور مطمئن تھے اور اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں سکون اور اطمینان نصیب نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق ہو جاتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ جب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے، تو کسی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کب اللہ کو یاد کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو کب یاد کرتا ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ تو انہوں نے یہی آیت مبارکہ پڑھ دی. بھئی میرا رب یہ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تمہیں جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ یاد کیسے کرتا ہے؟ ذرا اس بات کو سنیے. اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. کون سی مجلس میں؟ فرشتوں کی مجلس میں، پاکیزہ اور نورانی مخلوق کی مجلس میں. میں اور آپ یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کر رہا ہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی آدمی کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر وہ ایک بالشت بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے اس مالک کی شان. وہ رب دراصل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس رب کے قریب ہو جائیں، اس کے بندے بن جائیں، اس کے غلام بن جائیں، اس کی منع کی چیزوں کو چھوڑ دیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں، اور ہر وقت اس رب کو یاد رکھیں، کبھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوں. تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے قرب حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی رضا کو جو ہے وہ چیزوں کے ذریعے سے اس کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو جن چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور پھر مخلص ہو جائیں اس رب کے ساتھ، اس کی بندگی اور غلامی پورے اخلاص کے ساتھ کریں. اور پھر اس رب کے ساتھ جب پورے اخلاص کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو اس کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اس رب کا جو ہے کلام پڑھیں اور وہاں سے اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، اور قرآن و سنت کے مطالعے کے ذریعے سے، اس کے علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور پھر عملی طور پر ہم 5 وقت فرائض کی پابندی بھی کریں، پابندی سے نماز ادا کریں، اور وہ نماز اپنی روح کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور پھر انفرادی طور پر نوافل کا اہتمام بھی کریں، تہجد کا اہتمام بھی کریں، اور اس نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور پھر دائمی ذکر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. اس ذکر کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. بھائیو اور بزرگ کو دیکھیے، جس کے ساتھ آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے سے نہ کبھی اس کی زبان تھکتی ہے نہ وہ اس کا جسم تھکتا ہے.
ہمیشہ اس کا یاد رکھتا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اللہ اگر محبوب ہے، اللہ اگر مطلوب ہے، اللہ اگر مقصود ہے، تو پھر ہر وقت اس کے ذکر سے اپنی زبان کو بھی تر رکھیں اور دل اور دماغ کا تعلق بھی اپنے رب سے جوڑے رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔